حضور کی موجودگی میں سرکار حیدر کرار نے کبھی ایک لفظ نہیں کہا۔ آقا کے وصال کے بعد کچھ لوگ حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے حضور ہم نے محسوس کیا کہ آپ نے سرکار کی موجودگی میں آقا کی عظمت پر کبھی کچھ نہیں فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب سنیے، فرمایا وجہ یہ ہے میں سرکار کی موجودگی میں آقا کی عظمت پر زبان کیسے کھول سکتا تھا جبکہ حضور میری نظروں کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے۔ علی مصطفیٰ کی ہیبت سے مر نہ جاتا، مصطفیٰ کا روب علی کو مار نہ ڈالتا۔ یہ ہماری تربیت ہو رہی تھی۔ کہاں کے پھول اور کہاں کے موتی جن سے لوگ حضور کی مثالیں دیتے پھرتے ہیں، یہ میری اور آپ کی تربیت ہو رہی تھی کہ لوگوں جب بھی مصطفیٰ کا ذکر کرو حضور کی ہیبت کو نظروں کے سامنے رکھنا، آقا کا روب تمہاری نظروں کے سامنے رہے۔ یہ بات سننے کے بعد وہ جو لوگ سامنے موجود تھے کہنے لگے حضور اب تو سرکار کا ظاہراً وصال ہو گیا، اب تو حضور پردہ فرما چکے، تو آپ اب ہمیں فضیلت مصطفیٰ پر کچھ بتا دیجئے۔ اب تو بظاہر آقا ہماری نظروں کے سامنے موجود نہ ہے، عظمت مصطفیٰ پر اب کچھ بتا دیجئے۔ میرے علی کا انداز دیکھیے، جب لوگوں نے اصرار کیا تو آپ یا محمد یا محمد یا محمد کہتے کہتے اتنا چھک گئے کہ دیکھنے والوں کو لگا کہ شاید سرکار سجدہ کرنے لگے ہیں، مگر پھر اچانک اپنے چہرے کو اٹھایا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے مجھے اس سے زیادہ محمد آتا نہیں ہے۔ ایسے نہیں، اگر بولنا ہے تو پھر مردوں کی طرح زور سے فرمائیے نا سبحان اللہ۔ فرمایا لوگوں مجھے اس سے زیادہ مصطفیٰ کی عظمت اور مجھے اس سے زیادہ حضور کی نعت آتی نہیں۔ یہ تو جشن اتنا بڑا ہے۔ ایک بات کہوں آپ کی خدمت میں، بڑے اطمینان سے اور سکون سے آج میری کچھ باتوں کو آپ نے قبول فرمانا ہے۔ یہ جشن اتنا بڑا ہے کہ اس میں آ کر بیٹھنے والے کے چہرے پر ادھر مسکراہٹ آتی ہے، ادھر نیکی کا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے۔ تبسم پر بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آیا، آپ کو ایک گھسا پٹا سا سوال لوگ کرتے ہوئے نظر آئے ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اس سوال سے میلاد کی رونقوں پہ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ پلاسٹک کے پھول نہ سمجھیے گا، یہ اندر کی خوشی ہے جو باہر نکلتی ہے۔ یہ اندر کی نیت ہے جو باہر نکلتی ہے۔ ایک نا رٹا رٹایا سوال، عادت سے مجبور پوچھتے پھرتے ہیں کہ میلاد لکھا کہاں پر ہے؟ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا یہ سوال؟ جی بولیے، تھوڑی تھوڑی مہربانی کریں میرے ساتھ۔ آپ کی پیاری پیاری خاموشی کو دیکھ کر نا مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ ارسطو کو آپ جانتے ہوں گے، ایک بہت بڑا فلسفی ہو گزرا ہے۔ یہ بات مجھے خاموشی سے یاد آئی۔ اس نے ایک قانون وضع دریافت کیا تھا۔ ارسطو کہتا ہے کہ دو متضاد چیزیں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اجتماع ضدین، دو مخالف چیزیں، دو متضاد چیزیں، دو اپوزٹ چیزیں ایٹ اے ٹائم کے ویلے ایک ہی جگہ پر جمع
جیسے دن اور رات ہو سکتے ہیں جمع، ایک ہی وقت میں، ایک ہی موقع پر، ایک ہی ٹائم پہ دن بھی ہو اور رات بھی ہو سکتا ہے۔ خوشبو اور بدبو، بولو تو صحیح، آگ اور پانی، حسن اور بدصورتی، ایمان اور کفر۔ ارسطو کہتا ہے دو متضاد چیزیں ایک جگہ پر جمع، لیکن آج ویسے آپ کی خاموشی دیکھ کر نا میرا دل چاہتا ہے میں ارسطو کی روح کو یہاں بلاؤں اور اس سے کہوں کہ آج تیرا قانون یہاں غلط ثابت ہو گیا ہے۔ وہ پوچھے کہ کیسے، تو میں کہوں کہ دو متضاد چیزیں یہاں آج جمع ہو چکی ہیں۔ وہ کہے کون سی، تو میں اسے کہوں کہ سنی بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ پہ چپ بھی ہے۔ صاحب میلاد لکھا کہاں پر ہے؟ میں تو ویسے ذاتی طور پر اگر کوئی شخص یہ پوچھتا ہے نا کہ میلاد لکھا کہاں پر ہے، تو میں تو ویسے اسے یہ کہتا ہوں کہ جس کتاب میں نماز تہجد کی اذان لکھی ہے نا، اس کے اگلے ہی صفحے پر میلاد بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے میری بات؟ جس کتاب میں آپ کو یوم الوطنی کی خوشیاں منانا لکھا ہوا مل گیا ہے، اس کا اگلا صفحہ کھول کر دیکھنا، وہاں حضور کے میلاد کی خوشی بھی لکھی ہوگی۔ نوجوان بھائیوں، ہم میلاد مناتے ہیں محمد ابن عبداللہ کا۔ میری تسلی نہیں ہوئی، میں پھر کہتا ہوں، ہم میلاد مناتے ہیں محمد علیہ السلام ابن عبداللہ کا۔ میں تیسری بار کہتا ہوں، ہم میلاد مناتے ہیں محمد ابن عبداللہ کا۔ اور یاد رکھنا، جہاں ابنیت آ جائے وہاں شرک نہیں آ سکتا۔ میں میرا خیال ہے پڑھے لکھے لوگوں میں بات کر رہا ہوں، سمجھدار لوگوں میں بات کر رہا ہوں۔ جہاں ابنیت آ جائے، آپ کو تو دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کر سرکار عبداللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے اپنی توپوں کا رخ مصطفیٰ کے بابا جان کی طرف موڑ دیا۔ سرکار عبداللہ کا شکریہ ادا کرو، جنہوں نے اپنے گھر میں مصطفیٰ کو پال کر تجھے تیرا اللہ بچا کے دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جس توحید کی تو رٹ لگائے پھرتا ہے، اس توحید پر پہلا پہرا میرے مصطفیٰ کے بابا جان نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنیوں زور سے کہہ سکتے ہو سبحان اللہ مردوں کی طرح۔ یہ رسم نہیں ہے، رسم ہوتی تو مٹ چکی ہوتی، رسم ہوتی تو ختم ہو چکی ہوتی۔ آپ باوضو بیٹھے ہوں گے مسجد میں، رکھیے دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیے، آپ کو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، ہر گزرتے ہفتے، مہینے اور سال کے ساتھ میلاد کی بڑھتی ہوئی رونقیں یہ بتا نہیں رہی کہ اس کا تعلق لوگوں کے علاقوں کی رسم کے ساتھ نہیں ہے، ایمان والوں کے فرض محبت کے ساتھ ہے۔ اب تو لوگوں نے نا کتابچے چھپوانا شروع کر دی ہے، کتابچے، کہنے لگے دیکھو نبی سے جان بوجھ کر تو غلطی نہیں ہوتی، ہاں کبھی کبھی بھول کر ہو بھی سکتی ہے۔ میں نے کہا بد نصیب، یہ جسے تو کبھی کبھی بھولنا کہہ رہا ہے نا، یہی تو سب سے بڑا عیب ہوتا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ میں نے جان بوجھ کر تو نبی سے غلطی نہیں ہوتی، بدنیتی دیکھیے گا۔
میں یہ آپ کے سٹیج پر بیٹھا نا، یہ آیت میں پڑھ رہا تھا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ادھر دیکھیے ذرا، نور کا ذکر الگ ہے، اندر واو لگا کر اللہ نے کتاب مبین کا ذکر الگ کیا ہے. اسی پر ان تین لفظوں پر لوگوں نے پھنسا ڈالا. کہتا دیکھو جی، نور سے مراد ہی کتاب ہے اور کتاب سے مراد ہی نور ہے، نور ہی کتاب ہے اور کتاب ہی نور ہے. میں نے کہا یہ تو بالکل وہی بات ہو گئی. کسی نے کہا تھا آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا تھا ہسپتال کے سامنے. اس نے کہا ہسپتال کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے گھر کے سامنے. اس نے کہا دونوں کہاں ہے؟ اس نے کہا آمنے سامنے. اگر یہ ایک ہی شے ہوتی تو آپ کو وہ درمیان میں واو لکھی ہوئی اور نازل کردہ نظر نہیں آ رہی. نور اس کائنات میں صرف ایک ہی ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ظلمتیں زیادہ ہے، اندھیرے زیادہ ہے، تاریکیاں زیادہ ہے، ظلمات ہے، مگر ان سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کائنات میں نور ایک ہی رکھا ہے جس کا نام رب نے نور محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا بات ہوئی؟ نوری کتاب ہے، کتاب ہی نور ہے. جان بوجھ کر تو نبی سے غلطی نہیں ہوتی. بیٹے بیٹھ جائیں، یہیں بیٹھ جائیں، یہیں بیٹھ جائیں، شاباش. ہاں کبھی کبھی بھول کر ہو بھی سکتی ہے. میں نے کہا یہی بھولنا ہی تو عیب ہے. تم نے رسول کو سمجھا کیا ہے؟ اگر لوگوں نے عصمت رسول کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو کسی کو جرت نہ ہوتی نبوت کا دعویٰ کرنے کی. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ جو شخص عظمت مصطفیٰ کی چادر پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، قدرت کی طرف سے پہلی سزا یہ ملتی ہے، رب اس کی مت مار دیتا ہے. وہ زمانے میں تماشا بن جاتا ہے. اسی غلام احمد قادیانی کو دیکھیے، کیا پدی اور کیا پدی کا شعبہ. اس نے جب دعویٰ کیا تھا نا کہ میں نبی ہوں، تو شاید کوئی یا لڈن کا ہوگا، یہاں آپ کے چک کا ہوگا کوئی نوجوان، وہ نا 7 رنگوں والا ڈنڈا پکڑ کر انہوں کی اندر متحر وہ متحر پکڑ کر نا اس کے قادیانی کے دروازے پر چلا گیا. اچھا یہ اس خبیث کی گندی زندگی سے سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. رب مت کیسے مارتا ہے، دماغ میں اللہ شعور کو سالب کیسے کر لیتا ہے. وہ دروازے پر چلا گیا، اس نے ڈنڈے پہ ڈنڈے مارے اس کے دروازے. اس نے کہا تو باہر نکل ایڈا تو نبی. افراتفری شور شرابہ مچا، محلے سے اور لوگ بھی جمع ہو گئے. یہ خبیث اندر بیٹھا ہوا تھا. جب دروازے پر شور شرابہ ہوا تو اس کی بیوی نے کہا باہر جائیے، ایک نوجوان ہے وہی قابو نہیں آ رہا، جا کر اس سے بات کرے تاکہ گھر کے دروازے سے یہ تماشا تو ختم ہو. اس نے کہا میں نہیں جانتا. بیوی نے کہا کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگا مجھے وحی آ رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ بولو تو صحیح. کہنے لگا مجھے وحی آ رہی ہے. بیوی نے کہا کیا وحی آ رہی ہے؟ کہنے لگا ابھی ٹیچی فرشتہ نا مجھے وحی دے کر گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا النبیو آج اندر ہی رہیو. یہ اس کی زندگی سے سچا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یا ایھا النبیو جی آج بچنا ہی نا. آپ کی ہنسی سے یہ بات پکی ہو گئی کہ جو حضور کی عظمت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے رب اسے زمانے میں تماشا بنا دیتا ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا حضرات اعلان سن لو،
خوشخبری کا اعلان. لوگوں نے کہا جی حضور. عیسیٰ فرمانے لگے میرے بعد وہ آنے والے ہیں جن کا نام اللہ نے احمد رکھا ہے. بولیے تو صحیح, اب تو آ گئے ہیں, اب تو آ چکے ہیں. میرے بعد وہ آنے والے ہیں جن کا نام اللہ نے, یا اللہ انہوں آج بلا دے. میرے بعد وہ آنے والے ہیں جن کا نام اللہ نے احمد رکھا ہے. اچھا, اس احمد سے مراد تو میرے اور آپ کے احمد تھے, مگر اس خبیث نے نا, اسی غلام احمد نے اپنے چیلوں کو جمع کر لیا اور کہنے لگا یہ جو قرآن کی آیت میں لفظ احمد ہے نا, اس سے مراد میں ہوں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا دیکھو میرا نام ہے غلام احمد, لفظ غلام کو ہٹائیں تو پیچھے بچتا ہے احمد, تو اس آیت میں جو لفظ احمد ہے اس سے مراد میں ہوں. ہے تو دیوبندی عالم, لیکن بات بڑی شاندار کی. سید عطا اللہ شاہ بخاری وہ کہنے لگے اچھا اگر تو ایسے نبی بنا ہے تو پھر میرا نام ہے عطا اللہ. تو کہتا ہے نا کہ تیرا نام غلام احمد ہے, غلام کو کاٹو تو پیچھے بچتا ہے احمد, تو اس احمد سے تو کہتا ہے کہ مراد تو ہے. وہ کہنے لگے کہ پھر میرا نام ہے عطا اللہ, لفظ عطا کو ہٹاؤ تو پیچھے بچتا ہے اللہ, پھر میں اللہ ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں نے تجھ جیسے ذلیل کو نبی بنایا ہی نہیں ہے. جیسا منہ ویسی چپیٹ. اب بول کر بتائیے رب تماشا بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ او میرے بھائیوں, سارا دن حضور کے ذکر میلاد اور جلوس میلاد میں قدم قدم پر نیکیاں سمیٹنے والوں, اس تعلق کو محسوس تو کرو. فرعون نے کہا تھا میں خدا ہوں, قدرت نے قبلہ سیالوی صاحب نہیں کہا تیری زبان جل جائے. خدائی پہ ہاتھ ڈالا. نمرود نے کہا تھا میں خدا ہوں, رب نے نہیں کہا تو برباد ہو جائے. شداد, قارون, حامان نے کہا ہم زمین کے خدا ہیں, قدرت خاموش رہی. اس کی خدائی کی چادر پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, قدرت چپ رہی. مگر ایک بد نصیب نے ایسے صرف انگلی کا اشارہ کیا میرے مصطفیٰ کی جانب, پوری صورت آ گئی. تبت یدا ابی لہب وتب. میرے نبی کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرنے والے, خدا کرے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. آپ تعلق کو محسوس فرما رہے ہیں؟ آپ سب کی طرف سے میں یہ سوال کر نہ لوں کہ مولا تیری خدائی اور کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی, تو خاموش رہا, مگر تیرے مصطفیٰ کی جانب ہاتھ کا اشارہ کیا تو پوری صورت آ گئی. کیوں؟ فرمایا میلاد میں آنے والوں, لوگوں کو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہاری اوقات کیا ہے اور میرے محمد کی ذات کیا ہے. سبحان اللہ. رسول تو سونا ہوتا ہے. میں کو 4 گلاں جی کرنی ہیں توڑے نال. رسول تو سونا, بولی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک دفعہ تو سارے بولے نا, رسول سونا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایڈا سونا کہ حسن مصطفیٰ نال حسن یوسف دا مقابلہ بھی نہیں بنتا. چلے ایک بات آ گئی آپ کے ذوق کی, میرے ذوق کی بھی, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس کے بعد پھر اصل بات کی طرف آتا ہوں. میں نے تو بھی آیت کا ترجمہ ہی نہیں کیا جو خطبے کے اندر میں نے پڑھی ہے, اس پر بھی ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, بڑی خاص بات. اگر جاگتے رہے تو سنا دوں گا, ورنہ انشاءاللہ پھر اگلے سال سے. نبی اتنا حسین, حسن مصطفیٰ اور حسن یوسف کا فرق دیکھیے. مزہ لینا ہے تو منظر پھر جاگتے ہوئے ذہنوں میں لائیے گا. جناب زلیخا نا ضعیف ہو گئی, بال سفید ہو گئے, حسن جاتا رہا, چہرے کی رانائی بھی جاتی رہی, آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی. ایک دن دلاور میں مصر کے بازار میں بیٹھی ہیں بی بی زلیخا, ساتھ میں کچھ خواتین بھی بیٹھی ہیں. زلیخا دیکھ نہیں سکتی. اسی دوران بازار سے جناب یوسف کی سواری گزری.
دیکھ تو سکتی نہیں. ادھر سواری گزری, ادھر ایسے کر کے نا خواتین کو ہاتھ کا اشارہ کر کے ایسے متوجہ کر کے کہنے لگیں, کیا ابھی ابھی یہاں سے یوسف گزرے ہیں؟ بیویوں نے کہا تو دیکھ نہیں سکتی, تجھے کیسے پتا چلا یوسف گزرے ہیں؟ زلیخا کا جواب تب سناؤں گا جب اب سارے مل کر مجھے ایک دفعہ پھر سے سنا دیں گے. تو بی بی دیکھ نہیں سکتی, بینائی تو تیری رہی اور بچی نہیں, تجھے کیسے پتا چل گیا کہ یہاں سے یوسف گزرے ہیں؟ زلیخا کہنے لگی نہیں, میں جملہ میں نے روک لیا ہے, جملہ روک لیا تاکہ آپ کی توجہ دائیں بائیں نہ ہو جائے. فرق دیکھیے گا, بیوی تو دیکھ نہیں سکتی, تجھے کیسے پتا چلا کہ یہاں سے یوسف گزرے ہیں؟ زلیخا کہنے لگی مجھے ابھی ابھی محبت کی خوشبو آئی ہے. سبحان اللہ. گزرے ہیں کہ نہیں گزرے؟ خواتین نے کہا جی جی ابھی ابھی ان کی سواری گزری ہے. زلیخا اٹھی اور چیخ کر کہنے لگی مجھے میرے یوسف سے ملواؤ. ایک بات ذہن میں آ گئی, اگر کہیں تو میں سنا دیتا ہوں. ایک دن نا جناب یوسف کو جس بندے کے ہاتھ بیچا گیا, اس نے اعلان کر دیا. اس نے کہا مصر والو, جس بندے نے مصر کا سب سے سونا آدمی دیکھنا ہے نا, وہ آئے 2 دینار دے, ٹکٹ خریدے اور آ کر سب سے سونے بندے کو دیکھ لے. اچھا آپ نے وعدہ کر لیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے 6-7 منٹ ذرا جاگ کر. پہلے ہی دن 24,000 دینار اکٹھے ہو گئے, جن کا حساب ٹھیک ہے بول کر بتائیے کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا؟ 12,000. دوسرے دن اس نے اعلان کر دیا, اس نے کہا آ جاؤ, آج کوئی ٹکٹ نہیں, جس نے سب سے سونا آدمی دیکھنا ہے نا آج آ کے مفتی دیکھ لو. سوچیں, رش ہو گیا, جمع غفیر جمع ہو گیا مصر کے بازار میں. زلیخا صبح سے لے کر شام تک ڈولی میں نکلتی ہے یوسف کو تلاش کرتے کرتے. عظمت دیکھنا مصطفیٰ کی, عظمت دیکھنا اپنے رسول کی. صبح سے شام تک نکلتی ہیں تلاش کرتی کرتی, شام کو پھر واپس آ جاتی ہیں صحراؤں میں, جنگلوں میں, بیابانوں میں. ایک دن کیا ہوا, یوسف کو رش لگ گیا بازار میں لوگوں کے دیکھنے کا. جناب زلیخا کی شاہی ڈولی آ رہی ہے, تو آپ نے دور سے دیکھا کہ وہ سامنے بازار میں رش کیسا ہے. کنیز سے پوچھا پتہ کرو, تو کنیز نے کہا بی بی جی کوئی سونا آدمی ہے تو یہ سارا جہان اسے دیکھنے کے لیے جمع ہے. زلیخا کہنے لگی تم ڈولی کو چلاؤ, میرے محل میں لے چلو. بی بی کیا ہوا؟ کہنے لگی جیڈا بھی سونا ہوئے میرے یوسف تو ود سونا تو نہیں نہ ہو سکتا. اس نے کہا بی بی آپ ایک نظر دیکھ تو لیں, ہم صبح سے نکلتے ہیں شام تک یوسف ہے کہ ملتے ہی نہیں, اسے ایک نظر ایک جھلک دیکھ تو لیں. آپ نے کہا لے چلو. ڈولی کو لے جایا گیا, بازار میں لوگوں کو ہٹایا گیا کہ عزیز مصر کی اہلیہ دیکھنا چاہتی ہیں. دور سے جب آپ کی نظر پڑی نا چہرہ یوسف پر, وہیں سے چیخ کر کہنے لگی میں تجھے صحراؤں میں ڈھونڈ رہی ہوں, تو یہاں مصر کے بازار میں بک رہا ہے. سبحان اللہ. عزیز مصر کے پاس گئی محل میں اور کہا کہ اگر یوسف بک گیا تو پھر اس جیسا دوسرا نہیں ملے گا, مجھے یہ چاہیے. عزیز مصر نے 70 اونٹوں پر بیت المال کے سلطنت مصر کے سونے کے بورے لادے اور یوسف کو خریدنے کے لیے مصر کے بازار میں آیا. جاگتے رہنا. جیسے ہی بازار میں پہنچا سلطنت مصر کے سونے کے بورے لے کر, مالک سے پوچھتا ہے عزیز مصر قیمت کیا ہے اس نوجوان کی؟ اس نے کہا ترازو کے ایک پرڑے میں اس نوجوان کو بٹھا دیں اور دوسرے پرڑے میں سونا ڈالنا شروع کر دیں, جتنے سونے سے یہ تل گیا اتنا سونا اس کی قیمت ہے. عزیز نے کہا تو بڑا بے وقوف ہے, یہ دبلے پتلے سے جسم کا نوجوان
یہ تو ایک آدھ بورے میں تل جائے گا. وہ مسکرا کر کہنے لگا آپ تول لیں تو صحیح. سبحان اللہ. ایک پلڑے میں یوسف کو بٹھایا گیا, دوسرے پلڑے میں اس نے باری باری 1 پھر 2 پھر 5 پھر 10 پھر 16 پھر 20 پھر 50 70 کے 70 سونے کے بورے رکھے. یوسف کا پلڑا ٹس سے مس نہ ہوا. عزیز مصر کے چہرے پر ایک رنگ آئے اور ایک رنگ. اب میں جملہ کہہ دوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. قبلہ سے عالم صاحب, جناب یوسف علیہ السلام نے جب عزیز مصر کے چہرے کی بے قراری, بے بسی اور بے چینی دیکھی نا, یاد رکھنا رسول بک بھی رہا ہو تو کریم ہوتا ہے. عزیز مصر کو بلایا, بیٹھے برڑے میں ہے تے وکدا پہ ہے یوسف. عزیز مصر کو بلایا اور کہا, ایک چھوٹی سی اتنی سی پرچی دی کاغذ کی, اور فرمایا فکر نہ کر, پریشان نہ ہو, یہ کاغذ کی پرچی لے جا اور جا کر اس سونے والے بوروں کے پرڑے کے اوپر ایسے کر کے جا کے رکھ دے. وہ کاغذ کی پرچی لے گیا, اس نے سونے کے بوروں کے اوپر ایسے رکھی. کاغذ کی پرچی رکھنے کی دیر تھی, وہ پلڑا بھاری ہو کے جھک گیا, یوسف کا پلڑا ہلکا ہو کے